السلام علیکم. میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم جماعت ہشتم کا سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کا اگلا حصہ پڑھیں گے. اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی. گواہ ہے یعنی شاہد ہے، شہادت دیتی ہے. صحابہ کہتے ہیں بیٹا وہ ہستیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آڑے وقت یعنی مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو فوقیت دی، اسے اہمیت دی تاکہ ان کی ضرورت کی بجائے ان کے بھائیوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں. غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جن پر نبوت ختم ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا. تو جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اس وقت مسلمانوں کے حالات کافی خراب تھے. انہیں اسلحے کی ضرورت تھی، دیگر چیزوں کی ضرورت تھی جو کہ جہاد میں کام آنے والی تھیں، اور سواری کے لیے دیگر جانوروں کی ضرورت تھی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی خاطر مال و دولت دیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق بیٹا قواعد کی روح سے اسم معرفہ ہوگا، اور یہ خلیفہ دوم ہیں یعنی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ بہت دولت مند تھے اور تجارت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم نوازی تھی، تو انہوں نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، یعنی خدا کے راستے میں دے دیا. جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کی. سخاوت یعنی فیاضی، بے مثل بے مثال، ایسے کارنامہ جس کی کوئی مثال نہ دی جا سکے. تاریخ رقم کرنا، ایسا کارنامہ انجام دینا جس کی کوئی مثال پوری تاریخ میں موجود نہ ہو. تو اس موقع پر بہت سے صحابہ کرام نے اپنی توفیق کے مطابق جہاد میں حصہ لیا. مال و دولت کے حوالے سے جس طرح وہ مدد کر سکتے تھے، راہ خدا میں اپنا حصہ ڈال سکتے تھے، ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت رکھتے تھے. بیٹا محبت تو تمام ہی صحابہ کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور اللہ کے نبی سے جتنی محبت کرتے تھے وہ کائنات میں کسی سے اتنی محبت نہ کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. اور انہوں نے اپنے گھر میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ رکھی، بلکہ جو کل کائنات ان کے پاس تھی وہ تمام کی تمام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا یعنی دریافت کیا کہ اے ابوبکر رضی اللہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا تمام مال و متاع ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن تمام صحابہ کرام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی محبت آشکار کرنا لازم تھی. سو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا
اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے صرف و صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام، ان کی محبت چھوڑ کر آئے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو بھی اس کے علاوہ کچھ اور درکار نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا لقب ہے، اور میں نے بیٹا پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لقب جو ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے، جو ایک انسان کا لقب ہوگا وہ کسی اور کا لقب نہیں ہو سکتا۔ صدیق یعنی سچ بولنے والے۔ تو یہاں پر شعر میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ پروانے کو صرف اور صرف چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس کے گرد منڈلاتا رہتا ہے، اور اسی کے گرد چکر کاٹتے کاٹتے اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور بلبل کو پھول بس، اور بلبل کو پھول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھولوں کے گرد منڈلاتی رہتی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خدا اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ اس کائنات میں نہ کچھ ہے اور نہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا، زخموں سے چور یعنی شدید زخمی ایک انسان تھا، اور لڑتے لڑتے وہ زخموں سے چور ہو چکا تھا، اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا، سانس لینے میں اسے دقت ہو رہی تھی، اور نزع کا عالم تھا، وہ موت کے قریب تھا، تو اس نے قریب کراہتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ کراہتے ہوئے یعنی درد سے چیختے ہوئے، تو قریب جو شخص درد سے چیخ رہا تھا اس نے اسے پانی پلانے کو کہا تاکہ اس کی سانس بحال ہو سکے اور وہ زندگی کے قریب ہو سکے، اس کی تکلیف کی شدت کم ہو سکے۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کر دیا۔ تیسرے زخمی تک جب وہ پانی پہنچا تو وہ اسی اثناء میں یعنی اسی دوران شہید ہو چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے تھے، ان کی روح کف انصری سے پرواز کر چکی تھی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، یعنی وہ بھی وفات پا چکے تھے، جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر چکا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں جان قربان کر چکا تھا اور اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ نزع کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ ایثار اور قربانی بے مثل ہے۔ عالم نزع یعنی موت کے عالم میں جب موت کا وقت قریب ہے، جب انسان کسی بھی پل اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، اور جب اس کی جان پر بنی ہوتی ہے، اس کے اعضاء، اس کا دل اور دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس حالت میں بھی مسلمانوں نے ایثار کا ثبوت دیا اور اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دی، اور شدید زخمی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جبکہ وہ خود موت کے منہ میں تھے، انہوں نے اس وقت بھی اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں سوچا، اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایثار، یہ قربانی بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر، ہجرت کہتے ہیں بیٹا اللہ کی راہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو وہ موقع جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسلمانوں نے اپنا گھر بار، زمین جائیداد، اپنی رشتہ دار، اپنے پیاروں کو چھوڑا، تو اس موقع پر انصاری صحابہ رضی اللہ نے مہاجر صحابہ رضی اللہ کی جس انداز سے مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ انصاری صحابہ بیٹا، انصاری یعنی انصار، مدینہ کے رہنے والے، تو مددگار مراد مدینہ کے رہنے والے جو ہیں وہ انصاری کہلاتے تھے۔ تو وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے اور انہوں نے
مہاجر صحابہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کی مدد کی، اور مہاجر صحابہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو مدینہ میں رہنے والے انصاری اور مکہ سے مدینہ آنے والے مہاجر صحابہ جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ تو اس موقع پر انصاری صحابہ نے دل کھول کر مہاجر صحابہ کی مدد کی، ان کو کھانے پینے کے لیے، پناہ کے لیے، کاروبار کے لیے، جس چیز کے لیے انہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کی مدد کرتے تھے، اور جس انداز سے انہوں نے یہ مدد کی، قربانی دی، اس کی مثال نہ پہلے کوئی تھی اور نہ آئندہ ملنا ممکن ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ تو یہاں پر یہ واقعات پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی میں ہو یا پریشانی کے لمحات میں ہو یا اسے کوئی دقت پیش آ رہی ہو تو اپنے آس پاس، اپنے اہل و عیال میں، اپنے پڑوس میں بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا پیار، محبت، امن و سکون کا گہوارہ یعنی مرکز بن جائے، اور سب آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنے لگیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے لگیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگیں۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا، نفرت اور حسد، رقابت، دشمنی ختم ہو جائے گی اور تمام لوگ پیار محبت سے رہنے لگیں گے۔ تو اس میں بیٹا جنگ یرموک ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت محمد، علامہ اقبال، یہ جتنے خاص نام ہیں یہ سب اسم معرفہ ہیں، اور اسی طریقے سے امن و سکون، اثار و قربانی مرکب عطفی ہوں گے، دار فانی مرکب اضافی، ایک شخص، تیسرے زخمی، دوسرے زخمی مرکب عددی ہوں گے۔ شکریہ، امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔